بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے، اور ویسے بھی یہ تاریخ مسلمانوں کے لحاظ سے ایک اہم تاریخ ہے یاد رکھنے کے لحاظ سے، اور ہماری گھڑی بھی ہمیں بار بار یاد دلاتی رہتی ہے کہ بدر کا دن ہے۔ یہ ظاہر ہے بہت اہم واقعہ تھا بدر کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں تو تمام غزوات میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں آج واقعے کی تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے جو اہم سبق ہمیں ملتے ہیں اس میں سے بھی صرف بعض باتیں بتانا مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ذمے ایک حق بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کا تذکرہ کریں، مذاکرہ کریں کہ ان حضرات نے جو قربانی پیش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، یہ دین، اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو یہاں موجود ہے اگر یہ ختم ہو گئی تو آئندہ تیری عبادت نہیں ہوگی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، فتح دی، اور آج ہم یہاں موجود ہیں کہ ایمان اسلام کی دعوت ہم تک پہنچی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ہمارے ذمہ حق بھی ہے کہ ہم ان واقعات کا مذاکرہ بھی کریں، صرف آج کی تاریخ کے لحاظ سے نہیں، ویسے ہی مذاکرہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ ہونا ویسے ہی ایک اہم چیز ہے، اور پھر اس لحاظ سے، اس واقعے کے لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال واقعہ تو ایک بہت مفصل واقعہ ہے۔ اس میں اہل مکہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دشمنی کے لیے اور عداوت اور ان کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کر سکتے تھے پہلے بھی کی تھیں، اور ابھی تک ان کی کوششیں جاری تھیں۔ اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی گویا کہ ان کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا تھا، اور تاریخ میں ہے کہ قریش کے، مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، لم یبقى قریشی ولا قریشیہ، کہ نہ قریشی مرد نہ عورت، جتنے بھی تھے تمام کے تمام انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ڈالا تھا۔ کسی نے بہت بڑی رقم، کسی نے کم، لیکن جس کی جتنی حیثیت تھی اس میں اس تجارتی قافلے میں حصہ لیا تھا، اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کا اور جنگ کے ہتھیار وغیرہ لینے کے لیے بھی ایک ذریعہ اس کو بنایا گیا تھا۔ اپنا بھی نفع تھا، لیکن مسلمانوں کے عداوت اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گویا یہ ایک حصہ اس میں شامل تھا۔ اب جب یہ بھی بات تھی، اور وہ قافلہ جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، وہ بھی ایک خیر مفصل واقعہ ہے۔ تو خیر جو بھی ہوا، واقعہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، جنگ کے لیے پھر آمادہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، صحابہ کو تیار کیا، جو تیار ہے نکل جاؤ۔ عام اعلان کوئی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سوائے غزوہ تبوک کے، ہاں لیکن غزوہ بدر میں ساتھ نہیں تھا، یعنی گویا کہ 2 واقعات میں، لیکن غزوہ تبوک میں ساتھ نہ ہونا تو ایک اہم واقعہ تھا کہ عمومی اعلان تھا، سب کو جانے کا حکم تھا، تیاری کا موقع ملا، لیکن تیاری نہیں کر سکے کسی وجہ سے اور پیچھے رہ گئے، وہاں تو مواخذہ ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں کوئی نہیں گیا، کوئی مواخذہ نہیں تھا، جو تیار ہیں چلو ساتھ۔ اور مشہور تعداد کے لحاظ سے 313 کا عدد تھا، اگرچہ اور بھی تعداد منقول ہیں، 313 کا عدد نقل کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاہے حقیقتاً تھے یا حکماً تھے۔ بعض صحابہ وہ تھے جو حقیقتاً نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اچھا تمہیں یہ کرنا ہے، مدینہ منورہ میں ٹھہرنا ہے، یہ کام ہے، تو گویا ان کو حکم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سمجھا گیا تھا۔ بہرحال اب جب سفر شروع ہوا، صحابہ کو خیر بہت زیادہ
کوئی اندازہ اور تیاری بھی اس کی نہیں تھی، اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، ان کے پاس کوئی لڑنے وغیرہ کا انتظام تو زیادہ ہوتا نہیں ہے، اور تو ان کے تقابل کے لیے جانا تھا، کوئی بڑی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، نہ زیادہ ہتھیار تھے اور نہ تلواریں کچھ زیادہ تھیں، حالانکہ تلوار تو کم از کم ایک کے پاس ایک تو ہو، یعنی اس سے اتنا بھی نہیں تھا، تلواریں بھی نہیں تھی زیادہ، گھوڑے کل 2 تھے، 313 میں اونٹ بھی تقریباً 70-80 کے قریب تھے، یعنی بالکل جنگی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی اسباب موجود نہیں ہے، یعنی تلواریں اگر ایک شخص کے ہاتھ میں ایک تلوار ہی نہیں ہے تو پھر وہ کرے گا کیا جا کر، تو جنگی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی اسباب موجود نہیں تھے، نہ سواریاں ہر ایک کے پاس ہیں، چل کر پیدل سفر کرنا، تو 3 شخص ایک اونٹ میں اس طرح تقسیم کیا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، 3 حضرات ایک اونٹ پر سوار، ایک اونٹنی ان حضرات کے ساتھ تھی، اس طریقے سے کہ باری باری بیٹھتے تھے۔ بس میں خاص چیزیں جو ہمارے سبق سے متعلق، جو اب تک ہم نے رمضان میں ان چیزوں کا مذاکرہ کیا ہے، ان میں سے بعض باتیں ہوں گی، میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ باری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی، آپ بیٹھے ہیں، اب اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی، پھر علی رضی اللہ عنہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگتے، ان کی باری آتی تو یہ فرماتے، یا رسول اللہ، ہم چل لیتے ہیں اور آپ سوار ہو جائیں، آپ کے سوار ہونے میں ہمارے زیادہ راحت ہے، ہم چلیں گے اور آپ سوار رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہوتا تھا وہی جو ہم سیکھتے رہے ہیں اب تک، اس کا مذاکرہ کرتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب وہی سادگی اور تواضع والا انداز، فرماتے کہ ما انتما باقوی منی، دیکھو تم دونوں چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقت تو رکھتے نہیں ہو، طاقت میں یا تو برابر ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ تھی، چلو ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کی چلنے کے اعتبار سے تمہاری طاقت مجھ سے، میری طاقت سے زیادہ ہے، تو کیوں پھر باری تقسیم نہ کریں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وما انا باغنى عن الاجر منكما، ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ ایک مزاج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ سکھایا، اور صحابہ نے یہی سیکھا، بڑا چھوٹا نہیں، یہ دیکھو کہ اچھا ٹھیک ہے، نیکی کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، ہر ایک نیکی میں حصہ لے گا، چلنا نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں گے، میں بھی چلوں گا، اچھا ٹھیک ہے، چلنے کے اعتبار سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے ہیں تو بیچارے وہ تھکیں گے، نہیں، ہر ایک کو برابری، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اپنے آپ کو کسی مجمع میں الگ اور ممتاز رکھنا نہیں چاہتے تھے، جیسے دوسرے ہیں اسی طرح رہ کر سب کے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد عجیب واقعات یہاں پیش آئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انصار میں، مدینہ منورہ کے، ان کے تعلقات تھے امیہ بن خلف کے ساتھ۔ امیہ بن خلف مشہور ہے، جس نے بڑے مظالم کیے تھے مسلمانوں پر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم کیا کرتا تھا، اس کے واقعات حکایت صحابہ وغیرہ میں آتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چونکہ پرانے تعلقات، اسلام سے پہلے کے تعلقات تھے، تو ان لوگوں کا آپس میں اس طرح تھا کہ کبھی امیہ بن خلف کا کہیں جانا ہوتا تو اچھا سعد بن معاذ، پہلے بھی کہ سعد بن معاذ کے یہاں ٹھہر جاتا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کہیں سفر ہوتا تھا تو وہ مدینہ منورہ کے، وہ مکہ مکرمہ جانا ہوتا تھا تو وہ امیہ بن خلف کے پاس ٹھہر جاتے تھے۔ اس طریقے سے پرانے تعلقات تھے، تو اسلام کے بعد وہ بھی تعلقات باقی رہے۔ ایک مرتبہ اسی اسلام کے بعد اور ہجرت کے بعد ایک مرتبہ جب مسلمان وہاں آ گئے تھے، اور یہ تو پہلے سے مدینہ منورہ کے مقیم تھے، مکہ مکرمہ میں تو رہتے نہیں تھے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کسی سفر میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے، اس سے کہا کہ مجھے طواف کرنا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع ذہن میں رکھنا کہ جس وقت لوگ نہ ہوں تو میں جا کر طواف کر لوں، کیونکہ پتہ تھا مسلمانوں کے مخالفین تو سب ہیں، امیہ بن خلف بھی تھا، لیکن ان سے دوستی کی وجہ سے وہ تعلقات تھے تو وہ خیال رکھا، کہا ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت مناسب رہے گا، تو دوپہر کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ دونوں گئے، امیہ بن خلف ساتھ تھا اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے، طواف کر رہے ہیں وہ، امیہ بن خلف وہیں ہیں، اتنے میں ابو جہل آ گیا۔
ابو جہل نے دیکھا اچھا یہ مدینہ کا مسلمان یہاں آ کر اتنا آرام سے امن کے ساتھ طواف کر رہا ہے. کہا کہ اچھا امیہ تم نے اس کو پناہ دی ہے، اگر تمہاری پناہ نہ ہوتی تو میں اس کو مزہ چکھاتا. یعنی ایک طرح سے امیہ پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ایسے لوگوں کو جو ہمارے دین کے مخالف ہیں اور بلکہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے پناہ دی، ہمارے مخالفین کو، دشمنوں کو پناہ دی ہے، ان کے ساتھ تم اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو. پھر سعد بن معاذ سے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ابھی میں تمہیں بتاتا کہ میں کیا کرتا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا اچھا تم کچھ کر کے تو دکھاؤ، آئندہ تمہارے لیے مدینہ، اس لیے کہ ملک شام سے جتنے تجارتی قافلے آتے تھے مدینہ منورہ راستے میں آتا تھا. کہا کہ کچھ کیا تو دیکھنا تمہارے تمام قافلے جو ہیں وہ تجارتی قافلے سب پہ رکاوٹ آ جائے گی، وہاں سے ملک شام سے آنے جانے کا سلسلہ تم لوگوں کا بند ہو جائے گا. امیہ بن خلف نے کہا دیکھو یہ ہمارا یہاں کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، آواز سے بات نہ کرو. یہ بہرحال ان کی آپس میں چلتی رہی، ابو جہل کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی. امیہ بن خلف نے زیادہ رکاوٹ ڈالی تو اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں بھی ایک بات بتاتا ہوں، تم مجھے اتنا روک رہے ہو، تمہیں بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اچھا ہم لوگ، بعض روایتوں میں بعض میں ہم لوگ، یعنی ہم مسلمانوں کی جماعت، کہ ہم لوگ تجھے قتل کریں گے. بس اتنا سننا تھا تو اس کا تو انداز بدل گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. ہاں بالکل ایسا کہا ہے. خیر یہ تو قصہ ختم ہوا، لیکن یہ گھبرا گیا اور اس وقت اس نے جو جملہ کہا واللہ ما یکذب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت تھی کہ سچائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچائی کے بارے میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں تھا، جو بات کہہ دی وہ سچ ہی ہوتی تھی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی بات کہی تو سچ ہی ہوگی. اب وہ گھر گیا، اپنی بیوی ام صفوان بتایا کہ اس طرح وہ میرا یثربی بھائی ہے، اس نے اس طرح کہا ہے. تو اس نے بھی وہی بات کہی کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما یکذب، واللہ ما یکذب، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. بدر کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل سب کو ترغیب دے رہا ہے چلو 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 نکلو، ملک شام کا قافلہ، تم سب کا مال ہے، اس کی حفاظت کرنی، مال کی حفاظت، اصل مال کی حفاظت کے لیے سب کو ابھارا تھا. لیکن پھر ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا. وہ تو واقعہ مشہور ہے، ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا. وہ بھی عجیب واقعہ ہے، اس کے کیسے ان کو، یعنی وہ بھی ان کی کتنی مہارت ہوا کرتی تھی کہ کس طرح وہ اونٹنی کی مینگنی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ اچھا مدینہ منورہ کا کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا، یہاں سے گزرا ہے. عجیب عجیب چیزیں ہوا کرتی تھیں. خیر ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور اطلاع بھیجی مکہ مکرمہ کہ میں بچ کر آ گیا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے. اب لوگوں میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہونے لگی کہ اچھا جنگ کریں یا نہ کریں، قافلہ تو آ گیا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ابو جہل کہہ رہے نہیں جانا ہی جانا ہے، ہمیں تو ان سے انتقام لینا ہے، اور وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ جنگ ہوتی ہے، اگر وہ لوگ آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ہم جنگ کریں گے، نہیں ہوتی تو کم از کم ہم وہاں اپنی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں پارٹی تو کر لیں، ہم خوشی منا لیں کہ اچھا بس ویسے ہی کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں کچھ ہوا نہیں، ہم بدر تو جائیں گے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال باتیں ہوتی رہیں اور بھی تھے جو وہاں کے جو بڑے تھے، لیکن ابو جہل کی بات چونکہ وہ اس طرح بات کرتا تھا اور لوگ اس کی بات مان جاتے تھے. بعض ہوتے ہیں لیڈر قسم کے لوگ، تو اس طرح کا وہ ابو جہل کا جو انداز تھا کہ وہ بات، اور اگر کسی نے بات نہیں مانی تو اس کو طعنہ دے کر دوسرے انداز سے سمجھاتا تھا. خیر بعض لوگوں میں بات ہوئی کہ نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے. عتبہ وغیرہ ان لوگوں سے بھی بات ہوئی. لوگوں نے سمجھایا کہ تم جا کر کرو گے کیا، تمہارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، یہی خاندان کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تم ان کو ہی مارو گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو مارو گے تو وہ بھی تمہیں ماریں گے. کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ کم از کم تم میں سے اگر وہ جتنے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک مرنے سے پہلے ایک کو تو ضرور مارے گا. کہا کہ اگر ایسے ہی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تمہیں مارے گا تو اگر ہمیں فتح مل بھی گئی تو مزہ کیا باقی رہا. ہمارے اگر 100 200 300 افراد اگر مر جاتے ہیں اور ہمیں فتح بھی مل جاتی ہے تو ہمیں کون سے زندگی کا مزہ باقی رہے گا. کہا کہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، نہیں جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی. لوگوں میں اعلان ہوا کہ اچھا نہیں جانا چاہیے، لیکن ابو جہل کو کوئی سمجھا دے. ابو جہل سے جیسے ہی کوئی بات کرتا نہیں جانا، نہیں جانا ہے.
وہ اس پر جمع ہوا تھا، مصر تھا کہ جانا ہی جانا ہے۔ خیر جانے کا سلسلہ ہو گیا، تیاری ہو گئی۔ امیہ بن خلف اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، اس لیے کہ مجھے تو پہلے سے اطلاع مل گئی ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ ان سے پوچھا تھا سعد بن معاذ سے کہاں قتل کریں گے، کہا یہ تو نہیں بتایا لیکن قتل کریں گے اتنا بتایا ہے۔ اب وہ جانے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ابو جہل کو ہی بتایا کہ دیکھو میرے اسربی بھائی نے اس طرح کہا تھا، اور جب اس نے کہا تھا تو بات تو ہو کر رہے گی۔ کہا دیکھو پہلے تو سمجھایا، نہیں مانا، کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم چونکہ قوم کے یہاں کے بڑے ہو، یعنی ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھا امیہ بن خلف، تم یہاں کے بڑے ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے اور لوگ بھی پیچھے ہٹیں گے، ایسا کرو ساتھ چلو، پھر آگے کہیں موقع پا کر نکل کر آ جانا، ایک دو دن ساتھ چلنے کے بعد پھر نکل کر آ جانا۔ آخر اس بات پہ وہ تیار ہو گیا، قسمت تھی، مقدر تھا، وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیاری کی، بیوی نے بھی سمجھایا کہ نہیں جاؤ، انہوں نے کہا تھا کہ ماریں گے تو ابھی کیوں جا رہے ہو، کہا نہیں بس میں ایک دو دن جا کے پھر میں آ جاؤں گا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، نکلا اور اس کی موت مقدر تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے پرانے تعلقات تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ شاید اس کو کسی طریقے سے اس کی بچت ہو جائے اور یہ شاید کلمہ پڑھ لے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دیکھا امیہ بن خلف، اچھا یہ مجھے جو ریتوں پر لٹایا کرتا تھا، چلو آ جاؤ، انصار کو آواز دی اور سب نے اس پر جو حملہ کیا تو خیر مل کر اس کو مختلف لوگوں نے مارا، اور خیر اس کی قسمت تھی اور اس میں اس کی موت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تھا کہ یعنی ان لوگوں میں چاہے وہ مرد ہو چاہے گھر کی عورتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہو کر رہے گا، اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن بس مقدر تھا اچھا میں کل چلا جاؤں گا واپس، ایک دن اور ساتھ دے دیتا ہوں پھر چلا جاؤں گا، لیکن نہیں گیا واپس اور اس کی موت وہیں مقدر تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مجمع ہے، بہت بڑا مجمع، 1000 کا مجمع، اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا غیر مسلموں کا، پوری تیاری کے ساتھ۔ مسلمان تو جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے ہی نہیں تھے، ان کو تو ارادہ کوئی خاص جنگ کا نہیں تھا کہ کسی فوج کے ساتھ لڑنا ہے، وہ تو بس یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے۔ لیکن اب بڑی ایک جماعت ہے جو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے پورے جوش کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مشورہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور پورے جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، انصار سمجھ گئے کہ اچھا مہاجرین تو مہاجرین ہیں، ان کو تو ان کے وطن سے نکالا گیا ہے، وہ تو مکہ والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انصار بھی تیار ہیں یا نہیں؟ تو انصار سمجھ گئے۔ خیر اس پر پھر انصار کے لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، جو ان کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی تیار ہیں، اور ہم وہی قرآن میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس فتح کرنا ہے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جب فتح کا وعدہ ہی ہے، بنی اسرائیل کا بھی عجیب مزاج تھا، جب فتح کا وعدہ ہی ہے تو ہم لڑنے کیوں جائیں، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، لڑ لیں، فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا۔ تو ان صحابی نے، انصار نے فرمایا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ بنی اسرائیل کے طرح ہم یہ کہیں اذهب انت وربك فقاتلا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، جہاں جانے کا آپ حکم دیں گے، دور جائیں قریب جائیں، آگے سامنے پیچھے جہاں بھی ہو اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم ہر وقت آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ یہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس جواب سے اور فرمایا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جب چلے، بدر کے مقام پر پہنچے، آگے بڑی بڑی فوج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کو اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں، حفاظت ہم کتنی کر سکیں اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی، اور بہت عجیب بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں کہ ہم آگے کیا ہمارا حال ہوتا ہے، امید تو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ظاہر ہے جنگ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے۔ ہم آپ کے لیے ایک چھپر، جس کو عریش، ابھی بھی وہ مسجد عریش کے نام سے وہاں بدر میں معروف ہے، جو مسجد عریش ہے اس کے پیچھے جگہ بنی ہوئی ہے، اب تو خیر اس کو بھی ختم کر دیا، لیکن وہاں پیچھے جگہ ہے، تھوڑی سی اونچائی ہے،
کبھی جانا ہو انشاءاللہ تو وہاں دیکھیں مسجد عریش کے پیچھے جگہ ہے، تھوڑی سی اونچائی ہے اور پھر نیچے پورا میدان نظر آتا ہے. وہ وہاں اس جگہ پر عریش تھی، اسی کے قریب قریب تقریباً مسجد بنائی گئی ہے. تو وہ وہاں پر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا، اونچی جگہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان کو دیکھ سکیں اور سب پر نظر جا سکے کہ کہاں پر کون آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک عریش چھپر بنا دیتے ہیں، آپ وہاں ٹھہریں گے اور ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور کچھ لوگ جنگ بھی کریں گے، جنگ کے لیے بھی آگے جائیں گے. اگر اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو نہیں آ سکے. اب یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم مشقت اٹھا رہے ہیں. صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی. یہ بتانا ہے اس واقعے میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سوچ کیسی تھی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا اخلاص کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں لوگ ہیں جو آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری محبت زیادہ ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے اور جنگ ہونے والی ہے تو ابھی آپ کے ساتھ ہوتے. ان کو موقع میں نہیں ملا، پتہ نہیں چلا، اس وجہ سے وہ ساتھ نہیں ہو سکے ہیں. تو یا رسول اللہ، اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ہیں، آپ کا وہ خیال رکھیں گے، ہم تو آگے شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ کی حفاظت رہے اور آپ کے لیے ہم سواریاں تیار رکھیں گے. جیسے ہی کچھ اگر ہوتا ہے تو آپ فوراً مدینہ منورہ چلے جائیں، وہ لوگ آپ کے لیے پوری طرح اپنی جان پیش کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ یہ لوگ جو اتنی مشقت میں ساتھ دے رہے ہیں اور اپنی جان پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ اچھا ہم محنت کر رہے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں. یہ احساس نہیں ہے. نہیں، ان کو بھی وہی محبت ہے، ان کو بھی وہی تعلق ہے، بس اتنا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. ان کی طرف سے گویا عذر بھی پیش کر رہے ہیں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات پہ بڑی خوشی ہوئی جس اخلاص سے انہوں نے یہ پیش کیا. عریش کی تو اجازت دے دی کہ چھپر بنا دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا گیا. اب کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا میں مصروف ہو گئے. 17 سے پہلے والی یعنی 17 تاریخ کی جو اس سے پہلے جو رات گزری ہے، جو رات پہلے آتی ہے، تو بہرحال رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو سفر وغیرہ سے تھکے تھے تو ہم تو رات میں آرام کر لیا کہ اچھا کل جنگ بھی پیش آئے گی، تو ہم رات میں سو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا اور نماز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے میں، گریہ وزاری میں گزار دی. یہ پوری رات آپ کی اسی طرح گزری ہے. اور بلکہ جنگ کے دوران بھی، جنگ جب ہو رہی تھی، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح واقعہ پیش آیا اور جنگ شروع ہو گئی تھی، فرماتے ہیں میں آگے گیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سجدے میں ہیں، عبادت میں دعا میں مستقل لگے ہوئے تھے، سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور ویسے بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مشکل موقع ہے، دعوات المکروب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی پریشانی اور گھبراہٹ کا موقع آتا ہے، یا حی یا قیوم بہت اہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بس یا حی یا قیوم اس کو دہرا رہے تھے، مستقل دہرا رہے تھے. خیر، جنگ کی ابتدا تھی. شروع میں وہی جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ ادھر سے 3، ادھر سامنے سے 3 نکلے، ادھر سے 3 گئے، واقعہ مشہور ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے سامنے جو تھا وہ تو فوراً ختم ہو گیا. حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے مقابلے میں جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. عبیدہ رضی اللہ عنہ البتہ زخمی ہوئے تھے. عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، پیر کٹ گیا، ان کو اٹھا کر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اتنے زخمی ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں شہید ہو. اب اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان جا رہا ہے اور پتہ ہے کہ آخری وقت ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہید ہوں، تو خوشی میں اشعار پڑھنے لگے اور بعض اشعار میں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور جان دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے شہید ہونے کی شہادت تو میں دیتا ہوں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہید ہے. یہ عجیب عجیب ان کے جذبات ہوا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی
تو صحابہ کو کچھ بشارتیں سنائیں کہ دیکھو فلانا آج ہادہ مصرع فلان غدن، صبح دیکھو یہ سب صبح ہوگی، یعنی ابھی جنگ ہونے والی تھی، جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایک دن پہلے تھا یا اسی صبح کو تھا، فرمایا کہ دیکھو اب جب جنگ شروع ہوگی تو یہ فلانا جو ہے اس جگہ مر کر گرنے والا ہے، فلانا اس جگہ، فلانا اس جگہ۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ وہ مر کر گرا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مقتولین کو جنگ کے بعد جب سب کو جمع کیا گیا تھا، اسی چونکہ ایک ہی حدیث میں مقتولین کو جمع کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت سوں کو، ایک وہاں پر پرانا کنواں تھا جس میں پانی نہیں تھا، اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا، جو مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، قلیب بدر۔ قلیب وہی پرانا کنواں جو کچا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب تو اس کے بھی نشانات مٹا دیے ہیں، وہاں پر نہیں ہیں، یعنی کوئی علامات نہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے تک اس کے نشانات اور علامات تھیں کہ وہاں کنواں تھا، اب کوئی نشانات نظر نہیں آتے۔ لیکن وہیں جو عریش والی جگہ ہے وہاں سے انسان نیچے دیکھے تو وہیں میدان ہے، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، وہاں درخت ہے پرانے قسم کے، بالکل باقی علاقے آباد ہیں، وہاں پر درخت بھی ہیں لیکن اس علاقے میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ بہرحال وہاں پر وہ قلیب بھی تھا لیکن اب اس کی علامات مٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر اندر مختلف جب وہ لاشیں جمع کر دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آواز دی، اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، جن کے نام تھے اور معروف تھے اور سب جانتے تھے، نام لے لے کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ تم مجھے کہتے تھے میں جھوٹا ہوں، عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، اب تم نے دیکھ لیا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اس لیے کہ ہم نے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا ہمیں تو مل گیا، تمہیں بھی وہ چیز پوری مل گئی یا نہیں ملی؟ ظاہر ہے کہ اب وہاں جواب تو نہیں دے سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں جو مری ہوئی لاشیں ہیں اور جسم ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم سنتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی سن رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارا چند دن پہلے مسئلہ آیا تھا کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتے ہیں، بس اتنا ہے کہ ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ یہ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب جنگ کا دن تھا، 17 رمضان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات بھر دعا میں تو گزاری تھی، صبح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ ایک طرف سامنے ابو جہل تھا، وہ دعا کر رہا تھا، ایک طرف یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ اس کی بھی دعا تھی، عجیب عجیب، اس کی بھی دعا تھی جو اپنے خلاف بد دعا ہی تھی۔ اس نے دعا یہ کی کہ اللہ سے ہی دعا مانگتے تھے نا مشکل موقع پر، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی، اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی خدا مانتے ہیں، لیکن اصل تو مشکل موقع پر تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے تھے۔ تو دعا یہ کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے تو اس کو غلبہ دے دے۔ عجیب، اپنے لیے بد دعا کر دی کہ ہم میں سے جو حق پر ہے تو اس کو غلبہ دے دے، اور جو غلط ہیں، جو برے ہیں اور جو غلط ہیں تو ان کو ہلاک کر دے اور تباہ کر دے۔ بہرحال ہمارے لحاظ سے تو اپنے لیے بد دعا کر رہا تھا، لیکن اپنے لحاظ سے وہ اپنے لیے دعا کر رہا تھا۔ اب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ درست فرما رہے تھے، صفحہ درست کروانے کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کو عشق تھا، جس تبرک کے وہ قائل تھے، تبرک تو خیر پتہ نہیں لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا، جس تبرک کے وہ قائل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ درست فرما رہے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ کیا نام تھا، سواد ابن، نام ذہن میں نہیں، سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ صف میں جب کھڑے تھے تو وہ ذرا آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ، استوی یا سواد، ذرا سیدھے ہو جاؤ، صفوں میں تم ذرا باہر نکلے ہوئے ہو۔ پتہ نہیں ان کو کوئی خاص ان کے کوئی جذبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، پھر ان کا ذرا سینہ باہر نکل گیا۔ آپ نے پھر فرمایا ان سے، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی یا نیزہ تھا، اس سے ان کو ہلکا سا جیسے مزاح کے انداز میں ان کو ہلکا سا مار کر پیچھے ہو جاؤ، سواد استوی یا سواد۔ انہوں نے بھی اس موقع سے، حالانکہ جنگ کا موقع ہے، سامنے دشمن ہے، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ
آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اوجعتنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو بدلہ لینا ہے۔ اب اس موقع پر جب جنگ ہو رہی ہے، اس وقت ان کو یہ واقعہ یہ پیش آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کہ ہاں ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ کیا کہ یہ آپ نے مجھے مارا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے، آپ کے جسم پر کپڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھی ہٹا دیا، ٹھیک ہے میں چادر بھی ہٹا دیتا ہوں، اچھا انتقام لے لو، نیزہ بھی دے دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ما حملک علی ما فعلت، ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زمانہ نہیں ہوا کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، اور ہو سکتا ہے آج ہماری اخیری ملاقات ہو، پتہ نہیں آگے میں شاید شہید ہی ہو جاؤں، پتہ نہیں میرا آگے ٹھکانہ کس طرف ہو، تو کم از کم میں اتنا چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے دوزخ کی آگ سے مجھے نجات مل جائے گی، کہ جو جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوگا تو دوزخ کی آگ تو اس کو نہیں جلائے گی، اس امید میں نے آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو لگایا ہے، ورنہ مجھے ظاہر ہے آپ سے کوئی انتقام تو لینا نہیں تھا، بس یہی مقصد تھا۔ یہ ان حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اور تعلق کی بھی عجیب عجیب نوعیتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک قسم تھی۔ خیر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا میں لگے تھے، صبح پھر دوبارہ جب فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ دعا میں لگ گئے، اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں لگے تو اس طرح دعا کر رہے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو یہاں موجود ہے، ہم ہیں، میں ہوں اور یہ صحابہ جو 300 تقریباً ہیں، اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا اور یہ جماعت اگر شہید ہو گئی تو آئندہ یا اللہ تیری عبادت نہیں ہوگی، اگر تو چاہتا ہے کہ زمین میں تیری عبادت ہو تو اس کو فتح دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ فتح کا ایک طرف وعدہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کا وعدہ بھی کیا گیا، یہ بھی بتایا گیا ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، یہاں فلانا گرے گا، یہاں فلانا مر کر گرے گا، لیکن کہتے ہیں کہ وعدہ تو ہے، لیکن وعدے میں جس کو ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اچھا کسی طرح سے کوئی بشارت مل گئی تو ہم اس پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے بس کوشش کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہمیشہ یہی تعلیم دی گئی کہ اپنی کوشش جاری رکھو، اپنی کوشش جاری رکھو، دعا اور کوشش یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا اہتمام ہمیشہ۔ اس کے واقعات اور اس کی مثالیں بھی بہت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے وعدہ کیا گیا تھا انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم لوگ غالب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں براہ راست وحی کے ذریعے سے، اور ہارون علیہ السلام ساتھ ہیں، اچھا جاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم غالب رہو گے۔ کتنے سال لگے تھے؟ تقریباً 20 سال لگے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، فرعون کے سامنے بات چیت ہوئی، پھر مقابلہ ساحروں کو جمع کیا گیا، اس کا واقعہ پیش آیا، پھر کتنے واقعات پیش آنے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد پھر جا کر آخر فرعون غرق ہوا تھا اور ان کو فتح ہوئی تھی، وہ بھی کیا کہ اچھا اپنے ملک کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ یعنی فتح کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، مشقت تو بہرحال اٹھانی ہے، مشقت سے تو گزرنا، انما مع العسر یسرا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کا وعدہ تو تھا، لیکن ایک تو اس میں پوری تفصیل نہیں تھی کہ کس طریقے سے ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جس کو ہم نے پڑھا تھا دعا کے بیان میں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو یہ سوچ کر کہ اچھا اپنی عجز کو اللہ کے سامنے، اپنے عجز و انکساری کو اللہ کے سامنے اور اپنے فقر کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے، یہی اصل دعا کا بڑا مقصد اظہار عبودیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی خوف کا غلبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ وعدہ کس طریقے سے کتنی مشقتوں کے بعد پورا ہوگا، یا اللہ تو آسانی سے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اٹھاتے اٹھاتے آپ کے ہاتھ اتنے اوپر ہو گئے کہ آپ کی چادر بھی پیچھے گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لائے، وہیں پر موجود تھے، تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا چمٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، چادر دوبارہ رکھی اور آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی دعا مانگ لی ہے کہ قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں اب دعا قبول ہو گئے، آپ تشریف لے آئیں۔ مطلب ہے کہ اب دعا اب اتنی زیادہ الحاح و ازاری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال من جانب اللہ جو بھی وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، باہر تشریف لائے اور پھر دوبارہ صفوں کو دیکھا،
اور تسلی اور بلکہ فتح کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بھی بشارت دی۔ اب اس کے بعد فرشتوں کا نزول شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی کہ فرشتوں کا اب نزول ہوگا، پہلے 1000 3000 5000۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک فرشتہ بھی کافی تھا، ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہے کہ کیوں اتنے سارے فرشتے اتارے گئے تھے، لیکن بہرحال ایک بہت اچھی وجہ جو بعض حضرات نے لکھی ہے کہ ایک طرف سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ جب وہ حبیب النجار، یہ جو بھی وہ بزرگ تھے جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، وما كنا منزلين، ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں، اور نہ ہم نے اتارا۔ ان كانت الا صيحة واحدة، ایک تیز آواز تھی، بس ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایک فرشتے کی ایک آواز، ایک پھونک کافی تھی پورے سب کو تباہ کر ختم کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر فرشتوں کی اتنی جماعتیں اتاری گئیں۔ اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے طور پر ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء والمعراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی فرشتے آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو ان کو اجازت دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، پروانوں کی شکل میں، تتلیوں وغیرہ کی شکل میں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر بھی فرشتوں کو گویا کہ ایک اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کے لیے ان کو اتارا جا رہا ہے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، جیسے کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کے اعزاز میں زیادہ لوگ استقبال میں، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ جب فرشتے انسانی شکل میں آ رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ فوج اسی طریقے سے وہ لڑیں گے جیسے انسان لڑتے ہیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب مقتولین کو دیکھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کو انسان نے قتل کیا، کس کو فرشتے نے قتل کیا، اسے کہ فرشتے تو جنگ والے لوگ ہیں نہیں، تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، قرآن میں ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اب وہ آتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جا رہے ہوتے تھے مارنے کے لیے، ابھی تو قریب ہوتے کہ ماریں، اتنے میں وہ گرا ہوا مرا ہوا پڑا ہے۔ اور نشان کیا ہوتا تھا فرشتے کے مارنے کا کہ اس کے چہرے گردن وغیرہ کے پاس جلنے کا، جیسے جلی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے جلنے کا، اور ہاتھوں پر جلنے کا نشان، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس لیے کہ وہ جب کوڑا مارتے تھے تو ایسی جگہ مارتے تھے کہ ان کے ہاتھ اور ان کے چہرے والی جگہ پہ، گردنوں والی جگہ پہ، جس سے وہ یعنی اس پر جلنے کے نشان نظر آتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امداد ہوئی، نصرت ہوئی اور فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب فتح کی جب بشارت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عریش سے باہر تشریف لے گئے، زمین سے ایک مٹھی لی جس میں ریت وغیرہ کے ذرات تھے، اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا، اور اس کا ہوا یہ کہ صحابہ فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام جو ذرات تھے اس کے، وہ ذرات جو سامنے مقابل جو کفار کی جو فوج تھی، ہر ایک کی آنکھ میں اس کا ذرہ پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی انسانی عمل تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے اٹھائے اور ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ جائے اتنی بڑی 1000 کی فوج میں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں پھینکا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن آنکھوں میں پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، وہ اللہ کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ان تمام کی آنکھوں میں وہ پہنچ گیا۔ بس اس کے بعد ان کو شکست کا سلسلہ اور ہارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب عبد الرحمن بن عوف، اس وقت تو ہمارا ختم پہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع جب تھا اور میرے دونوں جانب میں نے دیکھا یہاں بھی بچہ کھڑا ہے، کم عمر تھا لڑکا، تو سوچتے ہیں، فرماتے ہیں میں پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ دونوں میری طرف ہیں، کوئی مضبوط نوجوان ہوتے، طاقتور ہوتے تو اچھا رہتا، اس لیے کہ اب میری طرف دونوں طرف بچوں کو دیکھ کر شاید پہلے میری طرف ہی حملہ ہوگا، اور میرے ساتھ کوئی یعنی بچے ہیں تو ظاہر مدد کرنے کے لیے بھی کوئی پاس نہیں ہوگا، کوئی بڑوں کے پاس میں رہتا تو اچھا رہتا کہ جنگ میں ذرا قوت رہتی۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ ایک طرف کا بچہ معاذ اور معاوض، عفرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے دونوں،
تو ایک نے کہا کہ چچا وہ ذرا یہ تو بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. دوسری طرف سے بھی اس نے کہا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے. کہا کہ تم لوگ کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہم جیسے ہی دیکھیں گے ہم اس کو ماریں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. پھر ابو جہل نظر آیا، کہا دیکھو یہ ابو جہل صفوں کو درست کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. کہا کہ جیسے ہی میں نے ان کو بتایا اتنی تیزی سے وہ دوڑے ہیں، سیدھا جا کر اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا. شروع میں اس کو زخمی کر کے گرا دیا. اس کے بعد پھر معاذ ابن عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، اس نے جا کر اور زیادہ زخمی کیا. اور عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. کسی نے ان پر حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹا تو ایک کسی رگ کے اوپر وہ ہاتھ یا کھال تھی یا رگ تھی، اس پر وہ ہاتھ لٹکتا رہا اور پورا دن اسی طرح لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں. رات جب شام ہو گئی، دیر ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ ہاتھ مجھے تنگ کر رہا ہے، لٹکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. پیر کے نیچے رکھ کر اس کو ایک پیر اس کے اوپر رکھا اور زور سے کھینچا، ہاتھ الگ ہو گیا. کہتے ہیں اب مجھے ذرا راحت ہو گئی. پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ کہ ہاتھ کٹا ہوا لٹک رہا ہے اور اس کو صرف سنبھالنا صرف نہیں ہے، اس کی جو تکلیف ہوگی وہ کتنی تکلیف ہوگی، خون جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اس کے بعد بھی خیر بہرحال لڑتے رہے اور آخر میں اپنے ہی پیر کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کر زور سے کھینچ کر اس کو ہٹا دیا. خیر اب اس کے بعد جنگ تو ختم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو ابو جہل کہاں ہیں؟ جنگ ختم ہو گئی، ابو جہل کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا اور دیکھا کہ جہاں پڑے ہوئے ہیں مرے ہوئے لوگ، وہاں پر دیکھا تو ابو جہل مجھے نظر آ گیا. میں وہاں گیا، کہتے ہیں بعض روایتوں میں اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا، بعض روایتوں میں کہ ذرا دور سے بات کی. بہرحال دیکھا تو اس کی آنکھ کھلی اور ابو جہل نے پوچھا، اس لیے کہ وہ تو شروع میں اس کو تو زخمی کر دیا تھا. تو ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا جنگ کا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو غلبہ دیا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب کر دیا ہے اور ہم لوگ فتح حاصل کر چکے ہیں. کہا کہ اچھا اتنا ہی ہوا ہے، تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہی تو مارا اور کیا کیا ہے؟ تو اب کیا ارادہ ہے؟ ابو جہل پوچھ رہا ہے عبداللہ بن مسعود سے، اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا. کہا کہ اچھا یہ میری تلوار بہت اچھی ہے، اس سے مجھے قتل کر دو. تلوار بہت اچھی ہے، تمہیں قتل کرنا ہے تو تم جلدی قتل کر دو. جیسے کہ بالکل زخمی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ویسے بھی کوئی تو مارنے ہی والا ہے، تو کہہ رہا اچھا اس سے کر دو. اور کہتا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ محمد کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ مجھے جتنی نفرت ان سے پہلے تھی آج مجھے اس سے زیادہ بغض اور نفرت ہے. ایک پیغام یہ ہے، اور دوسرا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے جب گردن کاٹو تو ذرا نیچے کندھے کی طرف سے کاٹنا تاکہ جب سروں کو رکھا جائے تو میرا سر ذرا اونچا ہو اور ذرا اونچا نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ خیر عبداللہ بن مسعود نے تو اس کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، یہ پیغام پہنچایا اس کا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کیا واقعہ پیش آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بری حالت ہے اس کی، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تو آخری وقت میں کہنے لگا تھا کہ اچھا کہ اب میں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اخیر میں اس نے عاجزی کا اظہار تو کیا تھا، اور یہ فرعون هذه الامہ جو ہے اس نے آخری وقت میں بھی کبر، ایک تو یہ کہا کہ بغض اور نفرت مجھے پہلے سے زیادہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے سر بھی اس طرح کاٹنا کہ ذرا جب سروں میں رکھا جائے تو اونچا رہے. تو اخیر تک بھی اس کا کبر نہیں ٹوٹا. یہ فرمایا کہ اس فرعون سے یہ فرعون زیادہ بدتر نکلا. خیر وقت پورا ہو گیا. اور بھی بعض چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں بڑی عجیب ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تذکرہ آئے گا تو کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.